سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں پروگرام ایوننگ آور لے کر. ہماری بات ہو رہی ہے مسلم امہ کے جو تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے حالات ہیں اس میں جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ جو چیدہ چیدہ اس کے اندر معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تجزیہ اور تحلیل پیش فرما رہے ہیں جناب ناصر عباس شاہی صاحب, مرکزی رہنما MWM. آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے ناصر صاحب, اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. جی آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا دوبارہ شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ناصر شاہ صاحب, ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی بن سلمان کے اوپر جو ایک بڑھتا ہوا امریکی دباؤ ہے, جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس وقت آل سعود اگر کہیں تو آل سعود کہنا ایک خام مخی والی جو ہے ایک بات ہوگی, کیونکہ آل سعود جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے, بکھر چکی ہے. اس کے اندر آل سلمان نے آل سعود کو ٹیک اوور کیا اور متعدد شہزادوں کو گرفتار کر کے ان کی دولت کو سمیٹا گیا. انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ کرتا رہا, یہ اب کسی سے ڈھکی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور اس کے اوپر اب امریکی انتظامیہ چینج ہوئی, جس کے اوپر آپ نے دلائل دیے کہ یہ بہت آسان شکار ہے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ مزید کام لیا جا سکتا ہے. مگر آل سعود کے اندر جو بہت سارے شہزادے اس وقت جو ہٹائے گئے ہیں, جس میں سے پرانے ایک ولی عہد کا بھی نام آ رہا ہے, اور اگر بن سلمان سے آل سلمان کو دیکھا جائے تو خالد بن سلمان کا بھی نام سر فہرست ہے. یا پرانے ولی عہد کو اوپر لایا جا سکتا ہے یا خالد بن سلمان کو, کیونکہ اگر اتنی زیادہ امریکہ کی طرف سے واویلا کی گئی اس رپورٹ کے اوپر تو ایک دم بیک سٹیپ پر جاتے ہوئے سوٹ نہیں کرے گا. تو کیا کچھ تبدیلی رونما ہوتی بھی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو سعودی عرب کا رائل سٹرکچر ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہے. ایک پریشر تو آپ کے علم میں ہے کہ ان سائڈ جو ڈویژن آ گئی ہے اور رجیم چینج ہے ان اے سینس کہ پہلے آل سعود اور آل سعود سے پھر یہ آل سلمان کی طرف ہے. اور محمد بن سلمان جو ہے وہ بڑا ہوپ فل ہے کہ وہ اس ایکویشن کو تبدیل کر دے گا. اس کے لیے انہوں نے جو اقدام کیے وہ یہ کیے کہ جو اہم پوزیشن کے اوپر آل سعود کے لوگوں میں سے جو بھی تعینات تھے یا آل عزیز کے جو باقیات میں سے, تو ان کی تعیناتی کو ختم کیا ہے, اور ان سائڈ بھی اور آؤٹ سائڈ بھی. اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر اپنے گرپ جو ہے وہ بہت مضبوط کی ہے. پھر انہوں نے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کیا ہے, باہر بھی اور ود ان کنٹری بھی. پھر فیملی کے اوپر بہت سارے چیکس انوالو کیے, اور چیکس انوالو کرنے کے بعد ان کی جو فائنانشیل سٹیٹس ہے جو بڑا مددگار ہوتا ہے کسی بھی آپ کہہ لیں کہ جو امبیشیسنس ہیں بالخصوص کنگڈم کے اندر جس طرح کی بھی امبیشیسنس ہو سکتی ہیں, تو اس میں جو فائنانس ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو ایک بہت بڑا چیک انہوں نے کریٹ کیا اور کہا کہ جی ہم نے جو ہے یہ کرپشن کا پیسہ ہے اور اس ٹائپ کا پیسہ ہے. انہوں نے تمام سعودی شہزادوں کو ایک ہوٹل کے اندر بند کر کے نیگوشیٹ کیا اور ہر ایک کی دولت کے اوپر ایک بہت بڑی چیک جو ہے نا وہ لگا دیا. کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لی, بحق سرکار ضبط کر لی اور پریکٹیکلی ان کو اپنے کنٹرول میں بھی لے کے آ گئے. اس کے علاوہ بیعت کا لیا گیا اور اہم ترین شہزادوں سے جو ہے وہ بیعت بھی لی گئی. تو بظاہر انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ اس کے نتیجے میں ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول بڑا مضبوط ہو گیا ہے اور ود ان اسٹیٹ جو ہے ہمارا کمانڈ بہت اچھی پوزیشن میں آ گیا ہے اور عوامی سطح پہ بھی کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ باقی نہیں رہی. فورن افیئرز میں ان کو دو بڑے چیلنجز درپیش تھے یا تین. ایک بڑا چیلنج جو ان کا نیکسٹ ڈور نیبر یمن کا تھا, یمن کے اوپر چڑھائی کر دی گئی. ایک جو صحافت میں بعض لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرتے تھے یا ان کے معاملات کو ایکسپوز کرتے تھے, تو اس میں خاشقجی ایک نام تھا. خاشقجی کو جس طریقے سے انہوں نے ہٹ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. تیسرا, کچھ سعودی شہزادے ہیں کہ جو مختلف کنٹریز کے اندر, یورپین کنٹریز اور امریکہ کے اندر اسٹیشنڈ ہیں. ان میں بعض واقعات بھی ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر بعض لوگوں کو باقاعدہ وہاں جا کے ہٹ کیا گیا ہے اور ان کا جو مرڈر ہے بڑا سسپیشیس ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی سعودی عرب کی رائل فورسز یا ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. تو انہوں نے ہر لحاظ سے یہ سمجھا کہ ہم سارے خطرات کو منیمائز کر کے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول مضبوط کر لیں گے. لہٰذا باہر بھی کوئی بڑی اپوزیشن نہیں بن سکی اور جو صحافیوں میں سے بھی جو لوگ کہیں لکھنے پڑھنے کی اچھی پوزیشن میں تھے وہ بھی کنٹرول ہو گئے یا مارے گئے. تو اونلی اپوزیشن جو رہ گئی تھی وہ رہ گئی تھی یمن. یمن نے اتنا بڑا ریسپانس دیا ہے اور اتنا ایگریسو ریسپانس دیا ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری ایکویشن بدل کے رکھ دی ہے.
اور یمن کی سرزمین پہ جو انہوں نے ریزسٹ کیا، اس ریزسٹنس نے ملٹری مائٹ کو بھی چیلنج کر دیا، ان کی پولیٹیکل مائٹ کو بھی چیلنج کر دیا. اور جب آپ باہر آپ کی فارن پالیسی ناکام ہوتی ہے تو ود ان ہوم آپ کو پریشر آنا شروع ہوتا ہے. تو اس وقت جو پریشر ہے وہ گھر کے اندر ہے. اس وقت سارا پریشر جو ہے وہ رائل فیملی کے اوپر ہے، اور رائل فیملی کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے محمد بن سلمان. اب معاملہ یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر یہ ہے، بالخصوص جو بائیڈن کے اوپر، کہ آپ کی پالیسی بالآخر ڈفر کرنی چاہیے ٹرمپ کے ساتھ. تو ٹرمپ جو ہے وہ تو صرف اکنامیکل بینیفٹس کو اپنا جو ہے وہ بہترین ٹارگٹ قرار دیتا تھا، اور کلیئر کہتا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. لہٰذا وہ کنگڈم کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹس دینے سے باز نہیں آتا تھا. محمد بن سلمان کے بارے میں بھی جو انداز اختیار کرتا تھا وہ میں آپ کے پروگراموں میں کئی بار کہہ چکا ہوں. یہ حتیٰ ڈپلومیٹ جو ہیں ان کو بھی وہ بالائے طاق رکھ کے بالکل ایسے ہی جیسے کسی علاقے کا جو گنڈا ہوتا ہے وہ اس علاقے سے بھتہ اور ٹیکس وصول کرتا ہے، یہ اس انداز کے ساتھ محمد بن سلمان سے وہ پیسے وصول کیا کرتے تھے. اور کہا کرتے تھے کہ امریکہ کے نیو یارک کے کسی سراؤنڈنگ کے علاقے میں ایک فلیٹ کا کرایہ وصول کرنے سے بھی آسان تر ہے محمد بن سلمان سے پیسے لینا اور سعودی عرب کی کنگڈم سے پیسے لینا. تو انہوں نے بھی اپنا دفاع جو ہے اور اپنا فیوچر جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا ہوا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس پریشر کو کہ بھئی کیا ہم نے ٹرمپ کی پالیسی کو فالو کرنا ہے یا نہیں، ہم نے چینج کے دعوے کے نام کی بنیاد پہ فرض کریں خاشقجی کے مرڈر والا مسئلہ، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی رپورٹ جاری کریں گے، اس رپورٹ کے اندر بھی محمد بن سلمان کو باقاعدہ طور پہ کنوکٹ کیا گیا ہے کہ محمد بن سلمان کے آرڈر کے اوپر یہ سارا کام ہوا ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ انوالو ہیں اس سارے معاملے کے اندر. اسی طرح اور انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فرض کرے بعض لوگوں کو ہٹا دیا ہے، اور یہ ٹاپ لیول کے اوپر بعض لوگوں نے شخصی کارروائی کی ہے. یہ بالکل شخصی کارروائی نہیں تھی بلکہ یہ آرڈر کے اوپر کارروائی تھی، اور یہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ کارروائی تھی، اور یہ اپنے مخالفین کو رستے سے ہٹانے کی جو اسٹریٹجی ہے ان کی، یہ اسی کا ایک حصہ تھی. اب یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو الٹیمیٹ ان کے اوپر ایک پریشر یہ ہے کہ کوئی چینج ایسا آ جائے کہ جس سے وہ لفظ چینج کو مصداق تو پورا ہو کہ یہ چینج آ چکا ہے، لیکن وہ چینج اتنا اسٹریٹجک نہ ہو کہ ان کی اپنے اغراض و مقاصد میں رکاوٹ بن جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ریپلیسمنٹ محمد بن سلمان کی کوئی ایسی ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو جائے اور جو ریزسٹنس کے لوگ ہیں وہ کہیں ٹیک اوور کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں یا عوامی مزاحمت جو ہے وہ شروع ہو جائے. اس ساری صورتحال کے تناظر میں اس کا امکان موجود ہے کہ محمد بن سلمان کا ایک ٹیشو پیپر یوز کیا جائے اور محمد بن سلمان کے ریپلیسمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے کسی بندے سے کی جائے اور اس کی انڈورسمنٹ بھی رائل فیملی سے ہی کروا لی جائے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، محمد بن سلمان اگر فرض کرے تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے کہ یمن کے مارکے میں وہ کامیابی سے نکل جاتا تو محمد بن سلمان تو اس ایریے پورے کا فرعون بن جاتا. وہ اپنے ملک کے اندر بھی اور اس ریجن کے اندر بھی جو انداز اختیار کرتا وہ ناقابل تصور تھا. لیکن چونکہ یہ پریشرز اتنے زیادہ آ گئے، یہ فیلئر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب محمد بن سلمان کو کی قربانی سے عین ممکن ہے کہ وہ اس پورے سسٹم کو سیف گارڈ کرنے کے لیے محمد بن سلمان کی قربانی دے دیں. تو اس کا امکان موجود ہے، لیکن یہ جلدی نہیں نظر آتا. اٹ ول ٹیک ٹائم، اور شاید محمد بن سلمان اپنا طبی وقت جو ہے نیچرل ٹائم وہ بھی پورا کر چکا ہے. اب اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے، کس سلوگن کی بنیاد پہ وہ سروائیو کریں گے، کس چیز کی بنیاد پہ، کس اکنامیکل کوئی ایسی انسینٹو انہوں نے دیا ہے، کوئی پولیٹیکل ایسی چیز انہوں نے کی ہے، کوئی ایسا بڑا کوئی مارکت العراق کام کر دیا ہے انہوں نے سعودی عرب کے اندر، ایسی تو کوئی چیز وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. نہیں سعودی جس عرب طرح کی سے وہ پریسٹیج کہہ رہے سدھر گئی ہے. ویژن 2030 کے اوپر جو وہ کام کر رہے ہیں، ایک نیو سٹی نیوم کے اوپر جو بات کر رہے ہیں، اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے تو کیا وہ سارے پروجیکٹ بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائیں گے یا وہ اسی طرح سے اس کے اوپر کام رہے گا؟ نہیں، میرا خیال وہ ہے نیوم سٹی شاعر اسلامی شاعرات کے خلاف اس کے اندر بہت کچھ ہے. چند چیزیں بڑی محنت سے امریکہ نے حاصل کی ہیں، ان میں سے ایک نیوم سٹی ہے، ان میں سے ایک ان قوانین کی تبدیلی ہے جو سعودی عرب میں رائج تھی، ان میں سے ایک سعودی عرب میں موجود مقدس مقامات کے تحفظ کے حوالے سے جو ماحول تھا اس کو خراب کرنا تھا، اور انہی میں سے ایک جو ہے وہ یہاں پر جو ایک تقدس کا ماحول پایا جاتا ہے اس کو سیبوتاج کرنا تھا، اور انہی میں سے ایک جو ہے وہ اسرائیل کو آفیشلی انڈورس کروانا اور اس کے لیے زمین فراہم کرنا، ان کے لیے رستے کھلوانا، ان کے لیے اڈے دلوانا. یہ ساری چیزیں جو امریکہ کو حاصل ہوئی ہیں، امریکہ اس سے وڈرا نہیں کرے گا، امریکہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے
کہ اگر انہیں یہ محسوس ہو کہ سٹل محمد بن سلمان ہی سے ہم نے یہ حاصل کرنا ہے، تو آپ یہ بات لکھ لے کہ امریکہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کتنا ایک اخلاقی پریشر ہے. اخلاقی پریشر ڈزنٹ میٹر ان کے لیے، لیکن وہ اس کو تھوڑا سا لنگر آن کر لیں گے. ہاں مگر یہ کہ اگر ان کو ایک اخلاقی فتح بھی ملتی ہو اور ایسی ریپلیسمنٹ بھی ملتی ہو کہ جو آئندہ کے ان کے میٹرز کو بھی آگے بڑھائے، تو یہ سارے میٹر آگے بڑھانے کی شرط پر ہوگا. نیوم سٹی کو بڑھانا سعودی عرب کا جو پوری سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ بدلنے کے مترادف ہے. وہاں پہ جو نئی ریفارمز کے نام پہ انہوں نے جو چیزیں متعارف کرائی ہیں وہ اس کا اسلامک جو گہرا امپرنٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہے. وہاں پہ جو بعض اکنامک ڈیولپمنٹس کے نام پہ یہودیوں کو اور دیگر کو لانا مترادف ہے، وہ دراصل اس کی مقدس سرزمین کے تقدس کو ختم کرنے کے لیے ہے. اور اسی جی طریقے سہونی سے سہونی سعودی عرب کو یہاں پر سہونی ایکسیس دینا ہے، وہ نزدیکی نیبر کنٹریز اور بالخصوص ایران کے خلاف ہے اور ریجن کے خلاف ہے، تو اور امریکہ کو ایکسس دینے کے لیے ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کی قیمت پر ہی وہ کوئی ریپلیسمنٹ کریں گے، ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ چیزیں ٹھیک ہے حتمن باقی رہیں گی. یہ امریکہ کی فورن پالیسی کے کارنر سٹونز ہیں جو سعودی عرب کو وہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، لیکن اب وہ ٹھیک یہ ہے. دیکھیں اچھا گے کہ ان مذہبی، چیزوں کو وہ کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں بہتر طریقے سے. ٹھیک ہے، مذہبی طور سے ہم کسی گروہ کا نام نہیں لیتے، اس کو اسرائیلی یا صہیونی سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال بات کو آگے بڑھائیں گے. پوپ جو ہے وہ عراق کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی ذل دامہ علی سے. اس کے کیا اثرات مسلم امہ کے اوپر اور ایک کرسچن جو ایک سوسائٹی ہے اس کے اوپر کیا میسج جائے گا اس کا؟ دیکھیے پوپ جو ہیں وہ عالم عیسائیت کے بڑے روحانی رہنما ہیں، اور کرسچینٹی میں بھی جو ایک بڑا پرابلم رہا ہے بالخصوص یہ رومن کیتھولک چرچ کو وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو پرابلم رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلرجی کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کلرجی کی وجہ سے ہم لوگ بیکورڈ تھے، پسماندہ تھے، اور کلرجی جو ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ میں ایک رکاوٹ تھی، جس کے نتیجے میں جو ویسٹ کے اندر بالخصوص جو موومنٹ چلی اور انلائٹنمنٹ کا ایرا اور پیریڈ چلا ہے، تو اس کے نتیجے میں کلرجی کو بالکل محدود جو ہے وہ کر دیا گیا. البتہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر جو سوسائٹی سے انہوں نے مذہب کو آؤٹ کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک خاص طرح کی تشنگی اور پیاس ڈیولپ ہوئی ہے، اور سوسائٹی میں یہ احساس کہ مذہب کا عمل دخل بالاخر لوگوں کے ساتھ بڑا اٹیچڈ اور بڑا گہرا ہے، تو ایک ریورس گیئر لگنا بھی شروع ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بہرحال اگر ہم علامت کی بات کریں گے، جو تین جو بڑے الہامی مذاہب ہیں ان میں سے بہرحال عالم عیسائیت کا عددی قوت کے اعتبار سے بھی ایک بڑا مقام ہے اور بہت اہم لوکیشنز اور پوزیشن کے اوپر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو یہ دنیا ہے جس میں زیادہ تر ہمارے جو ہے وہ کرسچن آپ کہہ لیں کہ کمیونٹی کے لوگ وہ بستے ہیں، ان کے اوپر یہ ایلیگیشن رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جبر اور تشدد اور تھرڈ ورلڈ کنٹری بنانے میں زیادہ انوالو رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی بسا اوقات اس کے پیچھے ریلیجن نہیں بھی ہوتا، تو بالکل جیسے اسلامک ملیٹنسی کا ایلیمنٹ کھڑا کر کے ویسٹ نے دراصل کیا کیا ہے، دراصل اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، تو ریلیجنز جو ہیں وہ انڈر اٹیک آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس موجودہ کیفیت میں بالخصوص ان کا عراق کا یہ وزٹ کئی اعتبار سے امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ ریلیجن کی پوری دنیا کے اندر ایک ڈیمانڈ جو ہے یہ اس کو انڈورس کر رہی ہے کہ نہیں، ریلیجن آپ کی سوسائٹی کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. ابھی میں اس فیتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اسلام ہے یا کرسچینٹی ہے، لیکن ریلیجن کی ضرورت جو ہے نا وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ جو سوسائٹیز نشانہ بنی ہیں، کمیونٹیز نشانہ بنی عراق کے اندر ملیٹنسی کا، وہ یا ہمارے اہل سنت برادران بنے ہیں یا ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ بنے ہیں. تو کرسچن کمیونٹی کو بہت شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے داعش کے ہاتھوں. تو بہرحال اس تناظر میں بھی ایک جو ڈی مورلائزیشن کی وہاں پر کیفیت کریٹ ہوئی ہے، تو ان کا وہاں پہ جانا بڑا امپورٹنٹ اور میٹر کرتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ عالم اسلام میں جو مکتب اہل بیت کی ریپرزنٹیشن ہے مرجعیت کے ذریعے سے، اس میں عراق کا بڑا ممتاز اور نمایاں مقام ہے. یہ مرجعیت کا ایک بڑا گھر ہے، اور یہاں پر اس وقت بھی عالم اسلام کے بڑے مرجع آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی جو ہیں وہ یہاں پر اسٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی مراجع جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں. اور تو آیت اللہ علی سیستانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یعنی
शायद 19-20 का फर्क हो कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी, इनके फॉलोअर्स दो शख्सियात के दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीद करने वाले लोग हैं। तो आयतुल्लाह सिस्तानी का रोल फिर इराक की दाखिली इबादत में, इराक की इंटरनल इंटेग्रिटी में, दाइश के मुकाबले में उनके फतावा और स्टेट को जो डी वेपनाइज करने के प्रोसेस में उनके फतावा और स्टेट में अवाम के हकूक को प्रोटेक्ट करने में उनकी अहकाम और फतावा और रिकमेंडेशंस, ये बड़ा मैटर करती रही हैं। और उन्होंने सिर्फ इराक को सेफगार्ड नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो अपने उनके अफकार की आप कहने के पजीराई जो पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर जाएगा और उसके नतीजे में कम से कम ये होगा कि वहां पर दो बड़ी कम्युनिटीज के दरमियान तावन बढ़ेगा और पूरी दुनिया को भी एक मैसेज जाएगा कि कोई भी मजहब जो है वो नफरत नहीं सिखाता, दुश्मनी नहीं सिखाता, कत्ल नहीं सिखाता। ह्यूमैनिटी खुद जो है वो एक दूसरे का एहतराम सिखाती है, लेकिन ये कि मजहब के नाम पे जो कत्ल और गारत किया जाता है, जो जंगें की जाती हैं, जो क्रूसेड किया जाता है, जो वार्स इस तरह की जाती हैं, तो ये मजहब की देन नहीं है, मगर ये है कि मजहब से नफरत की बुनियाद पर बात इम्प्लीकेशंस होती है और उनको मजहब का नाम जो है वो दिया जाता है कि ये मजहबी ये मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव होगा। और यकीनन जब मुलाकातें होती हैं बड़ी शख्सियात की इस सतह पे, तो वो एक दूसरे को समझने समझाने में मदद देती हैं। तो मैं बहरहाल इसको एक पॉजिटिव उसके तौर पे ही देखता हूँ। और ओवरऑल भी पोप का मुख्तलिफ जगहों पे जाना है ना, वो पीसफुल जेस्चर के तौर पे होता है। ये देखा गया है कि मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने पीस की अपील्स की हैं, पीसफुल जेस्चर्स दिए हैं। तो मेरे ख्याल है उसकी भी एक एंडोर्समेंट जो है वो इराक की सरजमीन से होगी। और आलम इस्लाम की बहुत बड़ी लीडरशिप यानी आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी और आलम ईसाइयत की लीडरशिप यानी पोप, इनकी आपस में जो मीटिंग है वो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से बहुत कलीदी किरदार अदा करेगी, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल सही। थोड़ा सा इराक को और करीब से देखने की कोशिश करते हैं। इराक के अंदर जो अभी कुछ हालात पेश आ रहे हैं, जो कि एक जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद जो ऐनुल असद के ऊपर ईरान का ने जो ज़रबतें वारिद की थी, जिससे वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक नारा वहाँ पर लगाया कि अमेरिका को इस खित्ते से रवाना होना पड़ेगा। और उसके बाद इराकी हुकूमत की तरफ से इराकी असेंबली के अंदर करारदाद पेश हुई। ऑफिशियली अमेरिका को खुदा हाफिज कह दिया गया कि आपकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी एक मजीद जो है वो यहाँ पर किसी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनके ना जाने की सूरत हाल में जो हशद शाबी और मुख्तलिफ मुक़ावमती तंजीमों की जानिब से हमले बार बार होते रहे। अब सूरत हाल यह है कि एक दिन में 4 हमले अमरीकी कॉन्वॉयज के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें हलाक और जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। और बड़े हैवी ऑपरेशन के साथ इराक से निकलकर अमेरिका जो है वो शाम के अंदर अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। इराक से भाग रहे हैं वो। इस वक्त क्या देखते हैं आप, एक तरफ इराकी अफवाज और अल हशद शाबी जो कि आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी के हुक्म पर एक दिफाई फोर्स, रजाकार फोर्स बनी थी, दोनों ने मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन पूरे इराक के अंदर शुरू किया हुआ है। दाइश के कारकुनान को चुन चुन कर जो है वो खत्म किया जा रहा है। और साथ में पॉप भी तशरीफ ला रहे हैं और दूसरे अमरीकी कॉन्वॉय भी ज़रबतों की जद में है। इराक की तथीर हर कोने से जो है वो हो रही है। इराक को संभाला जा रहा है। क्या सूरत हाल देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इराक बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपके इल्म में है कि अभी अमेरिका ने बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस और सैटेलाइट वीडियोस जारी किए हैं कि किस तरीके से ऐनुल असद के ऊपर जो है वो मिसाइलों की बारिश हुई थी ईरानी, और ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री माइट को ऐनुल असद के अंदर खाक कर दिया था। यहाँ उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कामयाबी, यहाँ पर उनका डीप इनसाइड इराक हिट करने की सलाहियत, यहाँ पर उनकी जो प्लानिंग्स और एक्यूरेसी, ये सारी चीजें दुनिया ने देखी। और किस तरीके से फिर अमेरिका इतने अरसे बाद, यानी अभी तकरीबन चंद दिन पहले अमेरिका ने ये वीडियोस जारी की हैं, जबकि एक अरसा पहले अमेरिका यही कहता रहा है कि हमारा लॉस जो है वो नहीं हुआ। मगर ये कि जब तक रॉयटर्स और CNN के रिपोर्टरों ने वहां जाकर फिजिकल विजुअल के जरिए से वहां ऐसा दिखाया कि वहां पर बिल्कुल इमारतों का नामो निशान और ढांचे तक बाकी नहीं रह गए थे, इस हद तक जो है वो उनका दर्जा हरारत और उनकी पावर जो है वो ज्यादा थी। सेकंड ये है कि उसके बाद से जो एक वाकयात और वाकयात का एक आप कह लें कि डोमिनो इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ है, वो ये है कि रेजिस्टेंस के ब्लॉक ने बाकायदा तौर पे ये करार दिया था कि अब जो हमारी पॉलिसी है वो है कि इस खित्ते से अमेरिका का निकालना, और यही इंतकाम सख्त की तफसीर या तशरीह की गई थी।
اسی طرح آیت اللہ سید علی خامنائی نے جب عین الاسد کے اوپر اٹیک کا کہا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک تھپڑ ان کو رسید کیا ہے، لیکن یہ ایک تھپڑ ہے، اصل ٹارگٹ جو ہے وہ کہیں مختلف ہے. اور پھر اصل ٹارگٹ کی وضاحت کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ عالم اسلام سے امریکہ کا بے دخل کرنا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو عراق جو ہے وہ امیجیٹ اس مزاحمت کے بلاک کا پہلا مرکز جو ہے وہ عراق بن رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر داعش کو سپورٹ کیا ہے وہاں پر، اور داعش کا جو ریسرجنس ہوا ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے بعض علاقوں میں کارروائیاں بھی کی ہیں، بعض جگہوں پہ حشد الشعبی کے اوپر بھی اٹیک کیے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ اس ٹارگٹ کے لیے تھی کہ امریکہ سے ان کی توجہ ہٹے گی اور داعش اور حشد الشعبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے بڑا کرشنگ ریسپانس دیا ہے حاشد الشعبی نے، اور انہوں نے ملٹیپل ریسپانس دیا ہے کہ ایک طرف وہ ریسپانس دیا ہے کہ حاشد الشعبی کو شدید چوٹ پہنچائی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ادھر بھی بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ سٹارٹ کیے ہیں. اگرچہ حاشد الشعبی نے آزاد خود بعض چیزوں کو اون نہیں کیا، لیکن مختلف سپلٹر گروپس اور مختلف وہاں پر جو مزاحمت کی تنظیمیں ہیں جو حاشد الشعبی کے شیلٹر میں کام کرتی ہیں، انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ جب ہماری پارلیمنٹ یہ قرارداد پاس کر چکی ہے کہ امریکن فورسز کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، تو یہ ہمارے ہاں جارے فورس تصور ہوں گی، یہ اب ہمارے مہمان نہیں ہیں، یہ عراقی حکومت کی ریکویسٹ پر یہاں پر فورسز نہیں ہیں بلکہ یہ جارے فورسز ہیں. جب ان کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے تو اب ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری آئینی اور قانونی ذمہ اچھا، داری بھی ہے اس کو کہ ہم ان کو کاظمی حکومت کاظمی جی حکومت کتنا دفاع کر پائے گی؟ کیونکہ کاظمی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کاظمی کافی جو ہے وہ ایک نرم رویہ رکھا گیا ہے، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ امریکی یہاں سے چلے جائیں بجائے کہ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل افیئرس کو بھی دیکھ رہے ہیں. مگر حاشد الشعبی کا ایک ان کی پیٹھ کے اوپر بڑا زبردست قسم کا پریشر موجود ہے. وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ اگر حکومت عراق نے دو ہاتھ نہ کیے تو ہم اس میں آزاد ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ایک سامنے ایک دھڑا مضبوط کھڑا آپ ہوا یہ ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ عراقی گورنمنٹ نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا ہے، اور دوسری جی بات میں یہ یہی ہے کہہ رہا کہ ڈیفنس کے اداروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ان کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، یہ گیون اسائنمنٹ ہے، اس کے لیے اب آپ کو کوئی مزید ورڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ کے ڈیسیژن کے سامنے ایک فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا مصطفیٰ کاظمی صاحب کو بھی جو اون کرنا پڑے گا وہ پارلیمنٹ کا ڈیسیژن اون کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ ہم جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکن فورسز جو ہے ان کو وڈرا کرایا جائے، وہ یہاں سے نکل جائیں. تو یہ ایک لیجٹیمیٹ ٹارگٹ بن گئی ہیں ابھی، اور جو اپنی سرزمین پر جارحیت کو کسی طور قبول نہیں کرتے تو انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے پریسائز اٹیک کرے کہ جس کے نتیجے میں ہٹ اینڈ بلیڈ کی صورتحال ہو اور امریکن فورسز کو اپنا رول وہاں سے شرنک کرنا پڑے. ابھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ امریکن فورسز اور ان کے کانٹریکٹرز، زیادہ تر کانٹریکٹر کے ذریعے سے ان کا سروائیول ہے کہ کانٹریکٹر ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، لاجسٹک پرووائڈ کرتے ہیں، علاقے کے اندر بہت ساری سپورٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ سپورٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو امریکہ کے پاس سوائے ایئر کور کے زمینی رستے جو ہے وہ ان کے لیے غیر محفوظ ہو جائیں گے. اور جب آپ صرف ایئر کور کے اوپر کبھی بھی کسی ملک کے اندر سروائیو نہیں کیا جا سکتا ہے، الٹیمیٹلی پھر وہ وہاں سے اپنا رول جو ہے وہ شرنک کرنا شروع کریں گے. اور یہ ایک اس کو ڈومینو افیکٹ آئے گا، چونکہ ایک جگہ سے یہ بات آپ لکھ لیں، عراق اور سیریا یہ جیسے ان کی پالیٹکس جڑی ہوئی ہے، جیسے داعش نے دونوں علاقوں سے اٹیک کیا تھا، جیسے ملیٹنٹس نے مشترکہ اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس اور کارروائیاں کرتی ہیں، اسی طریقے سے دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک میں اگر امریکہ کا رول شرنک کرے گا یا منیمائز ہوتا جائے گا تو دوسرے ملک کے اندر اس کا ڈومینو افیکٹ آئے گا اور وہ منیمائز ہوتا جائے گا، اور پھر یہ رکے گی نہیں بلکہ یہ ایک پھر سائیکل کی صورت میں بدلتی جائے گی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عراق اور سیریا میں سے جس کا پہلا نمبر ہے اور جنہوں نے اپنی سرزمین پر جو ہے اپنے ابو مہدی مہندس کے شہادت کا اور شہید قاسم سلمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو سرزمین کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ انہوں نے اپنی سرزمین کا، چونکہ جارحیت اسی سرزمین پہ ہوئی تھی تو ریسپانس بھی اسی سرزمین سے آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دجلہ و فرات کی وادیوں میں اس قدیم تہذیب کے جو مسکن ہے اس کے رہنے والوں نے اور بہرحال عالم اسلام کی ایک بڑی قوت عراق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے بطور عوام بطور نیشن کہ وہ جارے قوتوں کے وجود کو اپنے ملک کے اندر قبول نہیں کریں گے، اور میرا خیال ہے یہ سکویز کرنا ان کو شروع کر دیا ہے. ان کے لیے جو فضا ہے اس کو انہوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اور پریکٹیکلی ایک ایسی کیفیت جنریٹ کرنا شروع کر دی ہے کہ امریکہ کا سروائیول جو ہے وہ نہیں رہے گا، اور خود امریکہ کو یہ ڈیسیژن کرنا پڑے گا کہ وہ میکسیمم اور کیجویلٹیز چاہتے ہیں
یا انہیں اس وقت یہاں سے وڈرال کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. بہت تیزی سے صورتحال اس سمت میں جا رہی ہے اور انٹرنل میٹرز کو میرا خیال ہے کہ رشید الشعبی مینج کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کوئی امیڈیٹ پریشر اس وقت اسٹیٹ لیول پہ ان کو ایسا نہیں ہے کہ ان کی ان چیزوں کے اوپر کوئی چیک ہو. بالکل صحیح ہے. اچھا اس کا جو چھوٹے موٹے مسائل چلتے رہتے ہیں ان کو آپ کو اگنور کرنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. چھوٹے موٹے مسائل کی طرف میں جا ہی نہیں رہا ہوں. اس کا جو افیکٹ آنے والا ہے جس کو آپ ڈومینو افیکٹ کہہ رہے ہیں کہ شام کے اندر ضرور آئے گا. آپ کی مراد سوریا ہی ہے. تو سوریا میں جہاں پر اس وقت امریکی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، شام بھی ان سے مطالبہ یہ کر رہا ہے اور اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے یہی جو ہے ایک اپلیکیشن جمع کرائی ہے کہ یہ وہاں پر غیر قانونی طور پر ہے. اور روس نے بھی ان کو متنبع کیا ہے کہ امریکی کارروائیوں کے اوپر جو ہے وہ روس کی طرف سے بھی وارننگ آئی ہے. وہاں پر آپ امریکہ کا آنے والے دنوں میں کردار کیا دیکھتے ہیں؟ کب تک وہاں پر سسٹین کر پائیں گے داعش کو ختم کرنے کے ایک فرضی بہانے کے اوپر؟ دیکھیں وہاں پہ داعش کو انہوں نے تو ختم نہیں کیا بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں ان کی ٹیکنیک یہ رہی ہے کہ امریکہ داعش کو لے کے آتا ہے تاکہ اپنی موجودگی کا جواز کریٹ کیا جا سکے. سیریا کے اندر بھی ایسا ہی ہے لیکن سیریا میں تھوڑی سی فضا مختلف اب ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیریا میں فزیکلی روس انوالو ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیریا جو ہے وہ فیوچر میں ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا پارٹ بننے بھی جا رہا ہے اور بشار الاسد نے اس حوالے سے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے کہ چائنا کی اور رشیا کے درمیان، چائنا کی اور سیریا کے درمیان مختلف اقتصادی ڈیولپمنٹس جو ہے نا وہ آئندہ فیوچر میں وقوع پذیر ہونے والی ہیں. میڈیٹرینین کے کنارے بہت اہم جو لوکیشنز ہیں ان کے اوپر رشیا کے اسٹیشنز موجود ہیں اور چائنا بھی وہاں پر آنا چاہتا ہے چونکہ یہ لوکیشن وہ ہے کہ جہاں پر چائنا اپنی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری مینوورنگ نہیں کر سکتا ہے. لہذا سیریا کے اندر کئی اور فیکٹرز بھی انوالو ہوں گے. اسی طرح سیرین جو ایک نیشن ہے وہ نیشن بھی گولان ہائٹس کے مسئلے کے اوپر، اسرائیلی اگریشن کے اوپر بہرحال ان کے اندر بڑی سطح کی یونٹی پائی جاتی ہے اور ریزسٹنس کی پاورز جو سیرین گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر اس وقت سیریا کے اندر موجود ہیں انہوں نے بھی بہرحال وہاں پر اپنی پوزیشنز کو کافی مستحکم بنا لیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو میٹر آف فیکٹ تو ہے، میٹر آف ڈیز ہے. کوسچن یہ ہے کہ میٹر آف ڈیز ہے کہ کتنے دنوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی عراق کی سرزمین پہ امریکن جو رول ہے وہ شرنک کرنا سٹارٹ کرے گا تو ساتھ ہی اس کا امیڈیٹ افیکٹ جو ہے وہ سیریا کے اندر آئے گا. سیریا میں الگ سے جو الگ سے پریشر چل رہے ہیں دیکھیں اس وقت سیریا کے اندر ایک چھوٹی سی ہو گیا ایک ٹرائنگل ہے چھوٹی سی جو ایک طرف سے سیریا کو لنک کرتی ہے، ایک طرف سے عراق کو لنک کرتی ہے اور ایک طرف سے کرد علاقوں کو لنک کرتی ہے. یہ وہ چھوٹی سی ٹرائنگل ہے اور یہ البتہ جو دمشق کو جانے والا مرکزی شاہراہ ہے یہ اس کے رستے کے اوپر واقع ہے. یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں امریکہ نے اپنی انسٹالیشنز جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہیں اور امریکہ کا بڑا بیس ہے. اس کو یہ بیس بھی ہٹ ہو رہا ہے کنٹینیوسلی. اس کی تینوں سائڈوں جو ہے وہ اس وقت اسٹیٹ نے ٹیک اوور کر لی ہوئی ہیں، شاہراہ کو ایکٹیو کر دیا ہوا ہے. وہاں پر جو ہے وہ حزب اللہ کے اور ریزسٹنس کی جو مختلف دستے ہیں وہ اپنا مارچ کر رہے ہیں اور وہاں پہ نگرانی کر رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پر یہ شو کیا ہے کہ وہ جب چاہیں گے وہ فضا ایسی بنا دیں گے کہ امریکہ کے لیے وہاں پر سروائیول کرنا ممکن نہیں رہے گا اور وہاں سے وہ موومنٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ کیفیت وہاں پر ہے. تو وہ ٹائم کا ظاہر اپنی مرضی کے مطابق انتخاب کرتے ہیں. بعض اوقات دشمن کا چلے جانا مفید ہوتا ہے اور بعض اوقات دشمن کا شکست کھا کے جانا زیادہ مفید ہوتا ہے. دشمن اگر سمجھدار ہو تو وہ خود طے کر لیتا ہے. یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جیسے آپ ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں نا جو کہ وہ ایک اہم ترین کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ریزسٹنس کی پاورز کی پالیسی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر گولان ہائٹس میں اسرائیلی اگریشن بڑھے گا تو بعض جہتوں سے اسرائیل کا ریسپانس خود امریکہ کی فورسز کو یہاں سے ملے گا اور یوں یہ ایسا ریسپانس ہے اور کرشنگ ریسپانس ہے کہ اس کے نتیجے میں امریکن پریشر ادھر جائے گا اور یہ ایک بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے چونکہ ان کو بہرحال کوئی زمینی روٹ سے اس وقت سپورٹ پرووائڈڈ نہیں ہے اور ایریل جو ڈومیننس ہے اس وقت امریکہ کی وہ رشیا کے ذریعے سے تھریٹ ہے، انڈر کوسچن ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے کافی سخت ہو جائے گی. ویٹ اینڈ سی کی ایک پالیسی ہے کہ آئیں دیکھتے ہیں کہ نئی ایڈمنسٹریشن مڈل ایسٹ کی پالیسی کیا اختیار کرتی ہے. جی پلیز.
गोलान हाइट्स पर मामला गरमाने को था और उसके बाद जो है वो कुछ और मुहाज वगैरह खोलने की कोशिश की गई। दोबारा से जंग गोलान की तरफ बढ़ते हुए कितने अरसे में देख रहे हैं आप? देखिए, गोलान के बारे में एक तो यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं कि गोलान हाइट्स जो हैं वो मुतनाज़ इलाका हैं या बुनियादी तौर पे वो सीरिया का इलाका है, और उन्होंने उसके ऊपर इसराइल के कब्जे को कभी भी लेजिटिमेट नहीं कहा। इसी तरह वहाँ की जो रेजिस्टेंस की पावर्स हैं, उन्होंने भी गोलान हाइट्स के इस तरफ जो है वो अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रेंथन कर ली हुई हैं, और खुद जो दमिश्क का अपना दिफा है वो भी गोलान हाइट्स के अंदर पिना है। लिहाजा जब तक गोलान हाइट्स इसराइली कब्जे के अंदर है, तब तक खुद दमिश्क जो है वो भी एक कंटिन्यूस थ्रेट फील करता रहेगा। लिहाजा इस वक्त यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन इतनी मुस्तहकम जरूर कर ली हैं कि अगर आइंदा का कोई जंगी मार्का हो और इसराइल जो है वो किसी छोटी मोटी, जिसे आप अमूमन कहते हैं कि कार्रवाइयां जो हैं अलग अलग आइसोलेटेड किस्म की कार्रवाइयां, वो करने की बजाय, सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की बजाय किसी बाकायदा ऑल आउट मिलिट्री एडवेंचर की तरफ जाता है, तो उसका रेस्पॉन्स इधर से बहुत सख्त आएगा, और ये उसका मिनिमम नतीजा गोलान हाइट्स की लिबरेशन का लेंगे। मेरे ख्याल इस वक्त यहाँ पर तैयारी इतनी ज्यादा हो चुकी है, और गोलान हाइट जो है वो आइंदा के लिए इस एरिया के अंदर इस एरिया का मुस्तकबिल तयन करने में गोलान हाइट्स के मार्कों का बड़ा रोल हो सकता है। और आपने देखा है कि इसराइल के अंदर ये जो थ्रेट है कि वो अपनी सरजमीन से थ्रेट को इवेट करते हैं और उसको गोलान हाइट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। लिहाजा यहाँ आपने देखा है कि कभी हिजबुल्लाह के नाम पे, कभी जो है सीरियन फौज के नाम पे, कभी जो है इनके आर्सेनल के नाम पे वो वहां पर अटैक करते रहते हैं। लेकिन अभी आप ये देखें कि इनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को देखें कि इजराइल का इतना एडवांस्ड अटैक होता है, और इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो मोर देन 90%, 85%, 90%, कभी कभी इससे भी ज्यादा वो मिसाइलों को निशाने पे लगने से पहले ही फिजा में तबाह कर देता है। तो ये खुद एक बहुत बड़ी सक्सेस है इस वक्त जो इनको हासिल हुई है। इसके अलावा भी आपके इल्म में होना चाहिए कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त यहाँ ऑपरेशनल है रशिया का। तो खुद रशिया भी जो है वो चूंकि एक ज्वाइन हैंड कर चुका है और इसकी कमिटमेंट रखता है वो इसराइल के साथ, उसके जो भी रिलेशंस हो, लेकिन बिलाखिर उसका एलाई इस रीजन के अंदर जो है वो सीरिया है। लिहाजा सीरिया की इंटेग्रिटी के लिए यकीनन वो भी उनके साथ खड़ा होगा। लिहाजा वहां पर फिजा, गोलान हाइट्स की लिबरेशन की फिजा किसी वक्त भी फराम हो सकती है, सिर्फ किसी बड़ी गलती करने की देर है इसराइल या उसके एलाइज की तरफ से। अच्छा, वहाँ पहले तो इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का खतरा मौजूद था, मगर अब मार्के सूरिया की वजह से वहाँ पर ईरान की फोर्सेस भी, मकावमत की फोर्सेस भी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ से इराक से जो है वो बढ़ती हुई हशद शाबी भी शाम के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। तो इसराइल को तीन तरफ से जो है वो एक मकावमत की ही मुख्तलिफ परचमों का सामना है। इस हवाले से उनकी बेचैनी में बहुत ज्यादा जो है नुमाया इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि ये तमाम तर जितनी भी फोर्सेज हैं, चाहे वो शाम के अंदर हो या लबनान से आई हुई हो या इराक की जानिब से हो, ये बहरहाल सारी कंट्रोल मकामत के मरकज ईरान से हो रही हैं। तो इस हवाले से आप उनकी बेचैनी और इस्तराब के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है उनका एक बड़ा क्लोज इंटरेक्शन ईरान के साथ है, लेकिन ये बहुत बड़े समझदार लोग हैं। उन्हें पता है कि अपनी सरजमीन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। पहले हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर थी, हिजबुल्लाह सीरिया की रिक्वेस्ट के ऊपर सीरिया के अंदर भी आई, और पहले इसराइल ये समझता था कि वो एक बॉर्डर से लेबनान बॉर्डर उसके लिए एक थ्रेट है, और वहां पर जो हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है वो उसको एक कार्डिनल थ्रेट के तौर पर कंसिडर करता था। अब वो चक्की के दो पार्टों के अंदर है, एक तरफ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मौजूद है, एक तरफ गोलान हाइट्स के अंदर यानी सीरियन साइड के ऊपर हिजबुल्लाह मौजूद है, और इसराइल दरमियान में एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। फिर ये हिजबुल्लाह वो पहले वाली हिजबुल्लाह नहीं है, अगरचे पहले वाली हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को बदतरीन शिकस्त दी थी, लेकिन ये हिजबुल्लाह वो हिजबुल्लाह है कि जिसे रिवायती जंग लड़ने का 6 साल का जदीद तजर्बा है, और इस तजर्बे में उन्होंने एक ऐसी कसीरुल जिहद जंग लड़ी है जिसमें उन्होंने बैक वक्त बाकायदा मिलिट्री एडवांसमेंट की है, एंड उसी वक्त जो है वो एरियल चीजें भी चल रही होती हैं, एंड उसी वक्त जो है वो मिसाइल प्रोग्राम भी चल रहा होता है, और एंड उसी वक्त जो है वो बाज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुरिल्ला वारफेयर भी चल रही होती है। तो ये बैक वक्त इतनी बड़ी डाइवर्सिफाइड जो जंग इन्होंने लड़ी है उसके एक्सपीरियंसेस अब इनके साथ हैं, और ये बाकायदा किसी भी मुनज्जम फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फिर इसी तरीके से
सीरिया ही की रिक्वेस्ट पर ईरान की मौजूदगी, सीरिया की रिक्वेस्ट पर जो है रशिया की मौजूदगी, और खुद सीरियन फोर्सेस का पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन और इंटीग्रेटेड हो जाना, ये इतना बड़ा वेंचर इस वक्त डेवलप हो चुका है कि बहरहाल ये टाइमिंग्स का इंतखाब खुद करते हैं, और दूसरा ये है कि ये दुश्मन की गलती के इंतजार में रहते हैं बिल्कुल और ठीक, उस थ्रेट को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। चंद दकीक़े मेरे पास सिर्फ रह गए हैं, 2-3 जी प्लीज। मिनट। पाकिस्तान की सूरत हाल की तरफ देखते हैं। जो अमेरिकी रिपोर्ट आई उसके ऊपर पाकिस्तान ने की तरफ से फौरन जो है वो मोहम्मद बिन सलमान का साथ दिया। इसकी क्या वजूहात है? आया अमेरिका की नई हुकूमत के सामने थोड़ा सा जो है वो एक इसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्यों क्यों चूंकि पाकिस्तान की हुकूमत इन हाउस अंदर देखिए, रोज हर गुजरते हुए दिन के साथ कमजोर हो रही है, तो एक खुद अपनी हुकूमत कमजोर, दूसरी एक लड़खड़ाती हुई हुकूमत के साथ जाके खड़े हो जाना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? देखिए मैं जो देख रहा हूँ गुज़िस्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान ने सिवाय शुगर कोटेड जस्ट एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स के सऊदी अरब के साथ इनकी कोई और बड़ी अटैचमेंट बाकी नहीं रही, बल्कि बहुत शदीद किस्म का तनाव जो है वो मौजूद है। तो ये उस तनाव को थोड़ा ईज़ कर देते हैं एक आध स्टेटमेंट की सूरत में, जैसा कि पहले जो हौसियों का अटैक हुआ था तो उस पे भी इन्होंने एक बयान जारी किया। इसी तरह अगरचे इस पे तुर्की के साथ पाकिस्तान की रिलेशन आपके इल्म में कितनी करीबी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस तरह का एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो पाकिस्तान गुज़िस्ता कुछ अरसे से आप देख लें स्टेटमेंट से आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि पाकिस्तान ने पहली बार सऊदी अरब को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने क्वेश्चन किया है, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने किया है, पाकिस्तानी स्टेट के हेड ऑफ द स्टेट ने किया है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी इतनी ही अहमियत है कि पाकिस्तान ने थोड़ा-सा उनको खुश करने के लिए, अगरचे वो भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान को अदल और इंसाफ का साथ देना चाहिए। लेकिन उसकी अहमियत इतनी ही है कि उन्होंने जस्ट सिंबॉलिकली उनको खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ठीक है, आखिरी प्रैक्टिकली सवाल। सऊदी अरब के साथ नहीं है इस इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि वो कश्मीर के साथ नहीं है, तो पाकिस्तान उनके साथ जी। नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इक्वेशन वहाँ पर जो है वो बन रही है। इंडिया के दूसरी एक मसाइल चीज़ जो हैं, इंडिया के साथ अभी डिफेंस कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। इंडिया के आर्मी चीफ ने विजिट किया है, जो तारीख का पहला विजिट है, उसको उन्होंने आला तरीन फौजी एजाजात से नवाजा है। उसके बाद जी हाँ, जी हाँ। मुश्तरका बहरी जंगी मशकें स्टार्ट हो गई हैं। इन्होंने नए इकोनॉमिक माहदे किए हैं, नई रिफाइनरीज इंडिया के अंदर जी डेवलप हाँ। हो रही हैं, और इसी सऊदीया और तरीके से हाँ, इंडिया, तो ये एक सऊदीया और एक इंडिया। अरब, इजराइल और इंडिया का और अमेरिका का, इन चार का एक नेक्सस जो है वो डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान उसको सीपैक के लिए चाइना के खिलाफ, अपने खिलाफ, ईरान के खिलाफ, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ एक खतरा महसूस करता है। ये इसका ताल्लुक किसी और चीज के साथ नहीं, खुद पाकिस्तान का अपने इंटरेस्ट के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत इन्हें ये समझ में आई है, और इसे अगर स्मार्टनेस कहें तो मेरे ख्याल कोई हर्ज नहीं है कि इन्होंने, अगरचे मैं इसके हक में नहीं हूं, फिर कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तानी जो साबका हिस्ट्री है हमारी स्टेट की, जिस तरीके से बिल्कुल सऊदी इंटरेस्ट को टो करने वाली, मेरा ख्याल है कि अभी वो बिल्कुल बाकी नहीं रही, और पाकिस्तान बहुत ठीक वाज़ेह है, तौर पे अपनी आखिरी पॉलिसीज को ले आख, रहा है। जी प्लीज। आखिरी आखिरी एक पॉइंट बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ 1 मिनट मेरे जी पास है। जो ये सेनेट के भी जो इलेक्शन हुए, इसके बाद हुकूमत की सूरत हाल किस तरफ देखते हैं आप? मेरा ख्याल क्या है उसके अंदर एक तो कोई उस रऊनत की सजा भी मिली है, जो रऊनत आ गई है इनके अंदर कि हमारी चीजें बड़ी मजबूत हैं, और दूसरा ये है कि ये एक मैसेज भी चला गया है कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इतनी इररेलेवेंट नहीं हैं, और उसके मुकाबले में अभी जो आइंदा का अहम तरीन डिसीजन है वो हफ्ते वाले दिन वजीर आजम का एतमाद में वोट लेने का सिलसिला है, और देखते हैं कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर प्रोपोर्शन क्या रहती है। खुद इस गवर्नमेंट के अंदर काफी अपनी रिफ्ट्स आ चुकी हैं, जहांगीर ग्रीन ग्रुप का मसाइल है और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, पंजाब के अंदर मसाइल हैं, और इसी तरीके से अलाइज के साथ इनके मसाइल हैं, और खुद जैसे हम लोगों के बहुत शदीद शिकवे हैं, और इस वक्त शेड्यूल 4 और दीगर मसाइल की वजह से इस वक्त मकतब अहल बैत के लोग भी बहुत शिद्दत से इस वक्त अवामी सतह पे एहतजाज करने की तरफ शायद जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने लिए मुश्किलात अपनी नाअहली की वजह से खुद खड़ी की हैं, और उसका एक नतीजा इनको सेनेट इलेक्शन में मिला है, और इनके लिए इनका जो फेट है उसका सी एक इंडिकेटर 2 दिन बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की सूरत में होगा, और वहां अददी कुव्वत और शो ऑफ पावर से पता चलेगा कि इस वक्त प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड उनकी सिचुएशन जो है वो क्या है। बिल्कुल ठीक। नासिर बादशाही साहब, इंतहाई मशकूर हैं आपके, और इंतहाई ममनून हैं आपका हमेशा बहुत आप शुक्रिया।
इस बेदारी के मिशन में अपना किरदार हमेशा ज़रूर अदा करते हैं। निहायत आपका, खुशनुमा आपके टीवी चैनल का, आपके प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलाम। जी नाज़रीन, MWM के मरकज़ी रहनुमा जर्नलिस्ट जनाब नासिर अब्बास शाही साहब को आप सुन रहे थे। पूरी मुस्लिम उम्मा की जो ख़ास जो उसके अंदर चीदा-चीदा जो चीज़ें थी, जिसके अंदर तब्दीलियाँ तेज़ी के साथ रूनुमा हो रही थी, उनकी तरफ जो है वो हमने पूरी कोशिश की कि उन तमाम चीज़ों को जो एक सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जाए। हमारे प्राइम प्रोग्राम का जो है वो तमाम हो गया, मगर इंशाअल्लाह जो भी अपडेट्स हो रही हैं, जो भी चीज़ें तब्दील होती रहेंगी